اب تو دل بھی نہیں چاہتا. یقین جانیے ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے. اب تو ہماری طبیعت میں مسئلہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ دل سے دعا نکلتی ہے، ہدایت تو دور کی بات ہے، ہم ان کی ہلاکت کی دعائیں کرتے ہیں. علماء کرام کی ان مظلوموں کے دلوں سے جو بد دعائیں نکلتی ہیں تمہارے لیے، آہ نکلتی ہے، بطرز آہ مظلوم کہ ہنگامے دعا کرنا. دعا اجابت از در حق بہر استقبال میں آیا. اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ان مظلوموں کے آہوں سے ڈرو، ان کی بددعاؤں سے ڈرو. ان کی بددعاؤں کے نتیجے میں سوائے ہلاکت کے تمہارا کوئی اور انجام نہیں ہو. دنیا بھی تباہ ہو رہا ہے، خسر الدنیا والآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کبھی اپنے اندر تذبذب مت پیدا کرو، پورے خود اعتمادی کے ساتھ رہو اور یہ کہو کہ میں اپنے اکابر کے عقائد نظریات، ان کے منہج کا امین ہوں، اس سے صحیح راستہ اور ہو نہیں سکتا. ہر علاقے کے اپنے حالات ہوتے ہیں، دوسرے ملک کے حالات پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. جو حالات آپ کو درپیش ہیں انہی حالات کے تحت آپ نے فیصلے کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کے راستے پہ چلنے کی اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ مدارس رہیں گے، یہ دارالحکوم حقانیہ رہے گا، یہ دوسرے مساجد و مدارس اور علماء رہیں گے، یہ داڑیاں اور پگڑیاں رہیں گی، یہ علوم کا سلسلہ رہے گا، اور دشمن دانت پیشتا رہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو ان کو ختم کرنے کا سوچا تھا، یہ تو ابھی بھی زندہ ہے، اس سے پہلے سے زیادہ زندہ ہیں، پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں. انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے اور یہ مشن زندہ رہے گا. ہماری مادی زندگی کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن ہمارا مشن چلتا ہے. اکابر کو پتا تھا کہ فضل الرحمان پیدا ہوگا، مولانا سمیع الحق پیدا ہوگا، حامد الحق پیدا ہوگا، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن آج ان کا مشن ان کے نام کے ساتھ زندہ ہے. اسی طرح آپ کام کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے، پورے خانوادے سے، آپ تمام طلباء و اساتذہ سے، شہداء کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اور تاخیر سے آنے کی وجہ عذر آپ کو معلوم ہے، جو عیاں ہے آپ عذر کو قبول فرمائیں گے. وآخر دعوانا